فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم بغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں معروضات پیش کرنے سے پہلے آپ تمام حاضرین کی اور ناظرین کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو اور جملہ مومن و مومنات کی ارواح کو پڑھ کر کے بخش دیں۔ جناب مرحوم محمد ظفر ابن یاسین اور حسینہ بنت محمد مرحوم، ابراہیم ابن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت محمد علی، آل مرحوم آف ویرانی مرچنٹ، پنجوانی، داور اور مکی فیملیز اور جملہ مومن مومنات کو پڑھ کر کے بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ حضرات سے التماس ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو اس 5 مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے کہ حسینی
طرز ज़िंदगी क्या है और हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। जिस आय करीमा की तलावत का शरफ़ हासिल किया वो सूरह नहल की आयत नंबर 97 है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, जो भी अमल साले अंजाम दे, चाहे वो मर्दों में से हों या ख़वातीन में से हों, बशर्ते कि वो मोमिन हों, तो हम उन्हें अमल साले अंजाम देने की बुनियाद पर हयात तय्यबा अता करेंगे इस दुनिया में, और मरने के बाद उनके इस अमल से बेहतर जज़ा और पादाश और इनाम अता करेंगे। बहुत अजीम आय करीमा है कि जिसमें इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए किन मेयारात को करार दिया गया है, उनमें से वो मेयारात इंशाअल्लाह अर्ज़ किए जाएंगे और इस हयात को हुसैनी हयात से जोड़ा जाएगा। वैसे तो मफ़हूम बहुत वसी है, हयात और ज़िंदगी किसे कहते हैं। हर आदमी ने अपने अपने एतबार से हयात और ज़िंदगी के माना बयान किए हैं। कुछ लोग मादा परस्त हैं, मादी गराइश रखते हैं और मैलान और रुझान रखते हैं, उसके मुताबिक उनकी जो तारीफ़ है हयात की, वो ये कहते हैं कि हर इंसान की हयात की कीमत उतनी है जितना उसके पास सरमाया हो, जितना उसके पास पूंजी हो, जितना उसके पास जायदाद हो। लेकिन ये मादी निगाह है। बाल अफराद कहते हैं कि नहीं, जो इंसान की पोस्ट और इंसान का मनसब हो, जितना बड़ा मनसब और पोस्ट होगा उतनी अजीम वो हयात का मालिक होगा और उतनी उसके हयात की अर्जिश और कीमत होगी। मुफस्सिरीन और उलमाए कराम ने भी अपनी अलग अलग तफसीरों को हयात के सिलसिले में बयान किया है। और उसके बाद हम कुरान मजीद की कुछ आयात की तरफ चलेंगे जिसके अंदर हयात के मफ़हूम को उजागर किया गया है और बयान किया गया है। अल्लामा तक़ी जाफ़री रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि हयात की तफसीर क्या है, हयात किसे कहते हैं, तो आपने बताया कि इंसान के हयात की और ज़िंदगी की वैल्यू और कीमत उतनी ही है जितना वो अपनी ज़िंदगी में नेकियों को अंजाम देता है। डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसका टॉपिक यही था कि हयात किसे कहते हैं। दुनिया के तमाम मुफस्सिरीन और दुनिया के तमाम स्कॉलर्स और दानिश्वर वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। अपने तौर तरीक़े के एतबार से उन्होंने अलग अलग तरीके से हयात की तफसीर की थी और हयात के मफ़हूम को बयान किया था। लेकिन जब आपका नंबर और नौबत आया और मरहला आया तो अल्लामा तक़ी जाफ़री जब उस स्टेज पर गए जहाँ पर तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद थे, तो आपने सिर्फ इतना कहा कि इंसानी हयात की कीमत उतनी है जितना वो अपनी ज़िंदगी में नेकियां अंजाम देता है। जो भी नेकी इंसान अंजाम दे उतना ही उसकी हयात को हयात से ताबीर किया जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे इन्होंने बयान किया वहाँ पर तालियाँ बजी और ये बयान करके नीचे आ गए। जब तक अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे तब तक वहाँ पर तालियाँ बजती रहीं कि बेहतरीन तफसीर हयात की बयान की है। क्यों? इसलिए कि आपकी निगाह मानवी निगाह थी और आपकी निगाह जो थी वो रूहानी निगाह थी। लिहाजा जब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू किया तो आपने सवाल किया क्या ये तारीफ़ बहुत अच्छी है, पसंदीदा है? तो लोगों ने कहा कि अभी तक तारीफ़ जो लोगों ने की थी कि माल, पोश, मनसब, जायदाद जिसके बैंक में हो उसी एतबार से उसकी कीमत लगाई जाती है। कहा जाता है ये 2 लाख का आदमी है, ये 4 लाख का आदमी है, ये 1 करोड़ का आदमी है, ये 10 करोड़ का आदमी है। तो जिन लोगों ने ये सारी तारीफ़ें हयात के एतबार से की थी, उन तमाम तारीफ़ों में इनकी इस तारीफ़ को जो हयात के बारे में की थी सेलेक्ट किया गया
اور جب دیکھا کہ اتنا سراہا جا رہا ہے علامہ تقی نے، تو آپ نے فرمایا یہ تعریف وہ تعریف ہے جو میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ میرے مولا کا نام ہے علی ابن ابی طالب، جنہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے جس میں دستور حیات پایا جاتا ہے انسانوں کے لیے۔ انہوں نے اس کتاب میں فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی زندگی کی اور اس کی ویلو اور قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان جتنی اچھائیاں اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی نے جب حیات کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ حیات ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت کرے اور عقلانیت کے ماتحت انسان زندگی گزارے، اسی حیات کو حیات کہا جاتا ہے۔ العقل ما عبد بالرحمن واقتصب به الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ٹوپی نہ پہنائی جائے، عقل وہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے۔ عقلانیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اپنے مقصد اور مفاد کو حاصل کیا جائے، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی اپنی اس عقلانیت کی وجہ سے کرتا ہے اور جنتوں کا سودا اور حصول کر لیتا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جنت میں جانا کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو انشاءاللہ ہر اہل بیت کا جو واقعی حقیقی چاہنے والا اور شیعہ ہے وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں اتنے درجات ہیں، اتنے طبقات ہیں جتنے طبقات قرآنی آیات کے اندر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جنت میں جا کر کے منزل کمال تک اور خاص طریقے سے ان درجات کو طے کر کے انتہائی مرحلے تک، انتہائی درجے پر پہنچنے کا نام صحیح طریقے سے اس زندگی میں حیات کہتے ہیں۔ یعنی اگر صحیح حیات جو اہل بیت کی صدقے میں اور ان کے سائے میں اور ان کی اطاعت میں اور اللہ کے فرامین کے تحت انسان زندگی گزارے گا تو اس زندگی سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ زندگی کے بعد اس آخری مرحلے میں بھی انسان کے لمحہ بلمحہ کام آئے گا۔ لہذا جتنے درجات امام نے بتائے ہیں کہ 6000 سے زیادہ درجات جنت کے اندر موجود ہیں، لہذا جتنی آیات ہیں اتنے درجات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، اور جتنی آیتیں قرآن مجید میں اتنے درجات جنت کے اندر اتنے طبقات پائے جاتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ انسان اس زندگی میں نیکیاں کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا، اہل بیت کی سیرت پر چلتا جائے گا اور کربلا کے اس حیات سے عبرت حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد جب علامہ طباطبائی کے بعد علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ زندگی اور حیات کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں فخر اور غنا کے درمیانی راستے کو اختیار کر دیا جائے اسی حیات کو واقعی حیات کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کسی عالم دین نے فرمایا زندگی میں جو نیکی ہے اس کے مطابق انسان کو حیات ملتی ہے، جیسا کہ مولائے متقیان کی حدیث ہے ہر انسان کی قیمت اس کے نیکیوں کے مطابق قرار دی جاتی ہے، لہذا جو جتنا زندہ ہے اسی اعتبار سے اس کی نیکیاں ہوں گی، یعنی نیکیوں کے مطابق اس کی حیات کو حیات کہا جائے گا۔ بس عزیزان محترم، اگر دنیا والوں کو حسینی طرز زندگی چاہیے، جس حسینی طرز زندگی میں اس فقر اور غنا کے درمیانی زندگی بھی پائی جاتی ہے اور اس زندگی کے اندر اطاعت پروردگار بھی پائی جاتی ہے اور اس زندگی کے اندر عقلانیت بھی پائی جاتی ہے جو سارے مفہوم کو آ کر کے اجاگر کرتی ہے، اس زندگی کا نام ہے حیات حسینی اور حسینی طرز زندگی۔ حسینی طرز زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، بندگی پروردگار بھی ہے، عقلانیت بھی ہے اور زندگی کے وہ تمام محاسن جو ایک زندگی کے لیے پائے جاتے ہیں کربلا والوں کے ہاں موجود ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں اگر ایک بہترین زندگی گزاریں تو ہمیں کربلا والوں سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اب آئیے ہم قرآن کی نگاہ میں جو حیات کہتے ہیں، آج مقدماتی گفتگو ہے، انشاءاللہ کل سے اس کو اور بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں ربط دیا جائے گا۔ آج مختصر آپ سماعت فرما لیں، قرآن مجید میں جب حیات کی گفتگو کی ہے تو قرآن کریم کے اندر
آیات جو ہیں وہ 4 طریقے سے حیات کو بیان کرتی ہیں۔ موضوع ذرا خشک ہے لیکن انشاءاللہ آپ اپنے مقصد تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ مرحومین کی روح بھی شاد ہوگی۔ پہلی جو حیات ہے، پہلی جو زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے گفتگو کی ہے وہ نباتی زندگی ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے یحیی الارض بعد موتها۔ حیات کیا ہے؟ زمینوں کی حیات کیا ہے؟ یہ زمینیں مردہ تھیں، اللہ نے ان کو حیات دی ہے ان کے مردہ ہونے کے بعد۔ زمینوں کی زندگی کی علامت کیا ہے اور موت کی علامت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ زمینیں جو زندہ ہوتی ہیں مرنے کے بعد، یہ کیسے ہوتی کہ خدا کے موسم میں تمام درخت کے پتیوں کو جھڑ جانا، یہ زمین کی موت ہے، اور اس کے بعد موسم بہار میں اس کے اوپر تازہ حیات اور تازہ لباس جو پروردگار عالم پہناتا ہے، اس کے اوپر پھول آتے ہیں، پتیاں آتی ہیں، شاخیں اور ٹہنیوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب ان کو حیات ملی ہے۔ حیات تو یہ نباتی زندگی ہے جس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ موسم خزاں میں یہ مردہ ہو جاتی ہیں اور موسم بہار میں آ کر کے ان کو حیات نو ملتی ہے۔ دوسری زندگی حیوانی زندگی ہے، نباتی زندگی کا ذکر میں نے کر دیا، اور دوسری زندگی جو ہے وہ حیوانی زندگی ہے، جن زندگی جو ہے کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب چیزیں اس حیوانی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ انسان نباتی زندگی میں بھی مشترک ہے، حیوانی زندگی میں مشترک ہے۔ حیوانی زندگی کا جب نقشہ قرآن مجید نے کھینچا تو فرمایا کہ ہوا یحیی و یمیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو یعنی حیوانوں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں موت عطا کرتا ہے، ان کے بعد تم سارے لوگوں کی، چاہے تم انسان ہو یا حیوان ہو، سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، سب کو پلٹنا وہیں پر ہے۔ لیکن یہ حیوانی زندگی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے، ان ساری چیزوں کو موت واقع ہوتی ہے، حیات واقع ہوتی ہے، اس کے بعد موت کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ تو 2 زندگیوں کا ذکر میں نے کر دیا، نباتی زندگی اور حیوانی زندگی۔ دونوں زندگیوں کے لیے میں نے قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں شاہد اور گواہ پیش کیے اور نمونے کے طور پر آیات پیش کر دیے۔ ایک تیسری زندگی ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ وہاں پر انسان کہے گا اے کاش اپنی اس مادی زندگی میں اور اس ظاہری زندگی میں ہم اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر کے چلے گئے ہوتے۔ یعنی آخرت کی زندگی کا ذکر اس آخری زندگی میں، یہ تیسری زندگی کی اس قسم میں ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یہاں پر بتایا کہ اخروی زندگی کے بارے میں بھی قرآن گفتگو کر رہا ہے۔ یہ مادی زندگی صرف نہیں کافی ہے، بلکہ اس مادی زندگی کے بعد جو اصل و واقعی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان رہتا ضرور ہے، اسباب کے سہارے زندگی گزارتا ہے، ناممکن ہے انسان اس مادی دنیا میں رہے اور اسباب و علل کے سہارے زندگی نہ گزارے، نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ مادیات میں رہنے کے بعد اس دنیا کی بھلبلیوں میں اپنے آپ کو گم نہ کر دے۔ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا کو اپنے وجود میں گم کر لینا اور اپنے وجود میں ضم کر لینا ایک مومن کی علامت ہے، لیکن دنیا کی بھلبھلیا میں اپنے آپ کو گم کر لینا ایک کافر کی علامت ہے۔ لہذا دنیا کے استفادے کو قرآن نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کے استفادے کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے اگر انسان کچھ کر لے جائے گا تو یہ اخروی زندگی انسان کے کام آئے گی۔ تو 3 زندگی کا ذکر میں نے کر دیا، نباتی زندگی، حیوانی زندگی اور اخروی زندگی، اور ایک آخری زندگی کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وہ آیہ کریمہ سورہ نحل کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تم میں سے مرد ہوں یا عورت ہوں جو بھی عمل صالح انجام دے گا اس کے لیے ہم اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد ان کے اس عمل کی اجر اور پاداش اور جزا دیں گے۔ عزیزان محترم، اسی حیات طیبہ اور کربلا کے عنوان سے اور حسینی طرز زندگی کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اتنا بتا دیجئے کہ حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے حیات طیبہ مرنے کے بعد ملے گی، نہیں، دنیا میں جتنی بھی انسان نیکیاں کرتا ہے کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے جزا کے نمونے پروردگار عالم اس دنیا میں انسان کو عطا نہ کرتا ہو۔ اصل جزا اور پاداش اور انعام مرنے کے بعد ملے گا، لیکن نیکیوں کے جزا کے نمونے اور اس کے کچھ نمونے پروردگار عالم انسان کو اس ظاہری دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ جب امام سے پوچھا کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا قناعت کی زندگی گزارنے کا نام حیات طیبہ ہے۔ انسان اس مادی دنیا میں سوچتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے اور کمانا چاہا یا کمانا چاہوں گا اس سے یہ ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے، میری وش پوری ہو جائے، میری تمنا پوری ہو جائے۔ کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی خواہش کے چکر میں نہ ہو، آج یہ مکان ہو جائے، کل یہ بزنس ہو جائے، کل اتنے پیسے ہو جائیں، یہ سب انسان کی وش اور خواہش ہے۔ لیکن عزیزو ہم نے حیات حسینی کو نہیں پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو زندگیاں عطا کی ہیں، ایک یہ زندگی ہے جو اس دنیا کی ہے اور ایک زندگی جو اس کے بعد کی زندگی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک پیغام اور میسج ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں ہم ضرورت بھر دیں گے، تمہیں اس دنیا کی زندگی میں ضرورت بھر دیں گے، خواہش بھر نہیں دیں گے۔ انسان خواہش بھر چاہتا ہے، کہا نہیں، خواہش بھر والی جو دنیا ہے اور زندگی ہے وہ مرنے کی بات ہے۔ ما تشتہی الانفس کی منزل مرنے کے بعد ہے۔ انسان وہاں پر جیسے ہی چاہے گا کہ یہ پھل مجھے مل جائے فوراً مل جائے گا، یہ درخت کی شاخیں جھک جائیں میرے لیے جھک جائیں گی۔ ما تشتہی الانفس یعنی خواہشات جو کچھ بھی مرنے کے بعد چاہے گا وہاں پر اسے مل جائے گی۔ تو عزیزان محترم امام فرماتے ہیں خواہش بھر تمہیں مرنے کے بعد عطا کریں گے، ضرورت بھر اس دنیا میں عطا کریں گے۔ لیکن انسان نے مرحلے کو پلٹ دیا، انسان چاہتا ہے خواہش بھر یہاں ملے اور ضرورت بھر وہاں ملے۔ نہیں، کربلا والے یہ نہیں چاہتے تھے۔ کربلا والوں کی زندگیوں کا انداز آپ دیکھ لیجئے۔ شب عاشور چراغوں کو جب آپ جلائے تھے تب بھی آپ نے کہا ہے میرے اصحاب باوفا میں نے آزما لیا تم کو، تم لوگ چلے جاؤ، یہ لو میں پروانے جنت دے دیتا ہوں۔ اگر تم کربلا میں کل میرے ساتھ آج تک تھے شب عاشور تک چلے جاؤ، کل تم میرا ساتھ اگر نہیں دو گے تب بھی تمہاری جنت پکی ہے، جنت کا پروانہ تمہیں دے دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر بھی کوئی نہیں گیا، چراغوں کو بجھا دیا اور بجھانے کے بعد کہا اب چلے جاؤ، اگر شرم آ رہی تھی اجالے میں جانے میں تو اب چلے جاؤ، حسین علیہ السلام نے تم سے بیعت کو اٹھا لیا ہے، پروانے جنت تم کو دے دیا ہے۔ جنت میں حسین اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک تمہیں ساتھ لے کر نہ جائے۔ عزیزان محترم اس کے باوجود دوبارہ جب چراغوں کو جلایا گیا تو ایک بھی پروانہ آپ کے پاس سے حسین ابن علی کے پاس سے نہیں گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا حسینی طرز زندگی یہ ہے، وہ خواہش بھر دنیا میں نہیں چاہتے ہیں، انہیں ضرورت بھر مل جائے یہی کافی ہے۔ اور ما تشتہی انفس کی منزل مرنے کے بعد ہے، خواہش بھر وہاں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ بس عزیزان محترم انشاءاللہ چند واقعات ہیں جو انشاءاللہ کل کے بعد سے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، آپ یہاں پر توجہ فرما لیں۔ میں مولائے متقیان علیہ السلام کی زندگی سے 5 نمونے آپ کی خدمت میں ان 5 مجلسوں میں پیش کروں گا اور وہیں پر انشاءاللہ یہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ جب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ سے پوچھا گیا اے مولا حیات طیبہ کیسے حاصل ہوگی اور حیات طیبہ کہاں سے ملے گی؟ آج ہر انسان سکون چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، زندگیوں میں چاہتا ہے زندگیاں ہماری خوشگوار ہو جائیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ کائنات کا کوئی مذہب اور مکتب فکر ایسا نہیں ہے اور کوئی اسکالر اور دانشور ایسا نہیں ہے جو آپ کو ذہنی سکون عطا کر دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ، آؤ کربلا والوں کے پاس آ جاؤ، تمہیں سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، زندگیوں میں پاکیزہ زندگی بھی ملے گی اور حیات طیبہ بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ میں فارمولوں کو عرض کرنا چاہوں گا، اے مولا آپ بتائیے حیات طیبہ کہاں سے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا بالعلم تکون الحیات۔ پہلا فارمولہ، 5 فارمولے نہیں عرض کروں گا، یہ پہلا فارمولہ عرض کر کے میں ربط مصائب دے کر
मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। ऐ मौला आप बताइए हयात तय्यबा इस दुनिया में इंसान को कहाँ से मिलेगी? पहला फार्मूला बिल इल्म तकूनुल हयात। याद रखो जहाँ जहाँ इल्म होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, वहीं पर इंसान को हयात तय्यबा अता कर दी जाएगी। मालूम ये हुआ जहाँ सही मानों में इल्म पाया जाएगा वहाँ पर इंसान को हयात मिलेगी। अब मैं कितना जिंदा हूं, आप कितना जिंदा हैं, इसका कोई मेयार और मिलाक नहीं है। मौला की ये हदीस मिलाक है। जितना जितना इंसान का इल्म बढ़ता जाएगा उतना उतना इंसान की हयात बढ़ती जाएगी, उतना ही मिकदार में उसे जिंदा कहा जाएगा। वरना सूरह मुनाफिकून में मौजूद है कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। तुम जिसे जिंदा समझ रहे हो कुरान की निगाह में, अहले बैत की निगाह में, करबला वालों की निगाह में वो मुर्दा है, सूखी लकड़ी के मानिंद है, कहीं कहा गया चलती फिरती लाश के मानिंद है। अदीदान मोहतरम अल आलिम हई व इन काना मय्यत। आलिम जिंदा है चाहे वो मर चुका हो। वल जाहिलु मय्यतुन व इन काना हय्या। और जाहिल मरा हुआ है चाहे तुम्हारे सामने जिंदा हो, खा रहा हो, पी रहा हो। इसका मतलब हयात हुसैनी इल्म का नाम है, हयात हुसैनी ज्ञान का नाम है। इसीलिए अदीदान मोहतरम इमाम ज़माना जिनकी ऊपर हमारी रूहें कुर्बान हो जाएं, अरवाहुना लकल फिदा फरमाते हैं आज़ाना जुहला उशिया वह मकातहिम। देखिए मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम है आपसे। इल्तिमास से पहले आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए दुआ फरमा दें और एक सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाकई सुकून इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें मिलेगा जब आप ज़ुहूर फरमा देंगे। आज आम इंसान की ज़िंदगी कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौर हुकूमत में एक आम मोमिन की ज़िंदगी 800 साल होगी। मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊँगा, सिर्फ हदीस से मुतालिक अर्ज़ करना चाहता हूँ। 800 साल एक आम बंदे मोमिन की उम्र होगी। 800 साल कोई मामूली उम्र नहीं है दान मोहतरम। लिहाजा इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करना चाहिए ताकि हमारी हयात सही मानों में हयात तय्यबा करार पाए और हम हुसैनी तर्ज हयात के ज़रिए ज़िंदगी की इस गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। तो आपने क्या फरमाया? आम आदमी 800 साल तक, आम मोमिन 800 साल तक जिंदा रहेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है जाने मोहतरम। लिहाजा उनके ज़ुहूर के लिए भी दुआ करना हमारा हक़ है। लिहाजा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आवाना जुहला उशिया वह मकाते, मुझे शियों से अज़ियत पहुँचती है। आज़ाना जुहला उशिया, मुझे शियों से अज़ियत पहुँचती है। वो कौन से शिया हैं जो अपने आप को शिया कहते हैं? शायद इमाम की निगाह में वो शिया ना हो, लेकिन अपने आप को शिया कहते हैं। वो कहते हैं मुझे ऐसे शियों से अज़ियत पहुँचती है जो शिया भी और जाहिल भी हो। आज़ाना जुहला उशिया, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शिया को जाहिल नहीं देखना चाहते। क्यों? जहाँ जहालत होती है वहाँ हयात तय्यबा नहीं होती है, जहाँ इल्म होता है वहाँ हयात तय्यबा होती है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और ऐसे शियों से अज़ियत पहुंचती है कि जिन शियों का ईमान मच्छर के पर से ज़्यादा कमज़ोर होता है। अज़ीज़ान मोहतरम इसका मतलब यह है बाद शियों का ईमान मच्छर के पर्दे से ज़्यादा कमज़ोर होता है। आज देखिए कितनी जहरीली हवाएं चल रही हैं। लिहाजा लम्हे लम्हे में लोग ईमान का सौदा कर लेते हैं, दीन का सौदा कर लेते हैं, मजहब का सौदा कर लेते हैं। इमाम फरमाते हैं मुझे ऐसे शियों की ज़रूरत नहीं है जो लम्हे लम्हे अपने ईमान को बदलें, अपने मजहब को बदल दें, अपने दीन को बदल दें। दीन का सौदा न कर लेना, यानी मालूम यह हुआ जहालत इमाम को अज़ियत पहुंचा रही है और ईमान का कमज़ोर होना इमाम को अज़ियत पहुंचाती है। लिहाजा है अज़ीज़ान मोहतरम हमारा ईमान भी कवी होना चाहिए और हम इल्म के आला दर्जे पर फायज हों तो इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होंगे। और यही ज़िंदगी हुसैनी तर्ज ज़िंदगी है। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जहाँ जहाँ इल्म होगा वहीं वहीं हयात होगी और जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतनी उतनी हयात बढ़ती चली जाएगी। तो 5 उसूलों में मौला कायनात ने पहला उसूल बताया बिल इल्म तकूनुल हयात, इल्म के ज़रिए तुम्हें हयात तय्यबा मिलेगी। संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, सुए हक काफिले फिक्र को मोड़ा जाए। इल्म का चश्मे शीरी न बहेगा जब तक जहल की सख्त
चट्टानों को न तोड़ा जाए। जब तक हम जहालत को नहीं ख़त्म करेंगे, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा में हदीस है कि दो चीज़ें अहम हैं जिनके खिलाफ हमें जिहाद करना है। एक जहालत है जिसके खिलाफ हमें खड़े होना है, हमें उठ खड़े हो करके जहालत को ख़त्म करना है, उसके खिलाफ उठ खड़े होना है ताकि समाज और माशरे से जहालत का खात्मा हो और इल्म का दौरा हो। और दूसरे गुर्बत और पावर्टी, ये गुर्बत और पावर्टी जहाँ होगी वहाँ हयात तय्यबा नहीं होगी। हयात तय्यबा हुसैनी तर्ज ज़िंदगी वही होगी जहाँ इल्म होगा और जहाँ पर गुर्बत और पावर्टी ना हो। इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, अस्सय्यु मिन्नी वल इकमालु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है और काम को मंजिल कमाल तक पहुँचाना ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का काम है। इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश और सही करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जहालत का भी खात्मा हो जाएगा और पावर्टी और गुर्बत का भी खात्मा हो जाएगा। एक और सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था बिल इल्म तकूनुल हयात, इल्म के ज़रिए इंसान को हयात तय्यबा मिलेगी। जहाँ जहाँ इल्म होगा वहाँ वहाँ हयात होगी। आइए देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जितनी भी आज तरक्की दुनिया में हुई है वो सब इल्म की बदौलत हुई है, नॉलेज की बदौलत हुई है, ज्ञान की बदौलत हुई है। दुनिया ने जो तरक्की की है उसका पेश खैमा और मुकदमा इल्म है। जानवरों के यहाँ कोई तरक्की नहीं है। जैसे 100 साल पहले रहते थे वैसे आज भी हैं, जैसे 100 साल पहले खाते थे वैसे आज भी खाते हैं, जैसे 100 साल पहले बरहना रहते थे आज भी हैं। लेकिन इंसान ने स्टेप बाय स्टेप, लम्हे भाई लम्हे इतनी तरक्की कर ली है। आज इंसान ने दरियाओं के सीने को चाक करके मोती निकाल लिया है, हवाओं पर फिजाओं पर अड्डे कायम कर लिए हैं, आसमानों पे जाने की गुफ्तगू जारी है। लैपटॉप और टैबलेट और इंटरनेट ये सारी चीज़ें आपके पेश नज़र हैं। ये जितनी भी तरक्यात हैं ये सब का पेश इल्म है। जितनी भी तरक्यात हैं वो सब की बुनियाद इल्म है, नॉलेज और ज्ञान है। इसका मतलब ये है दुनिया में जितनी तरक्की हुई है अब वो सारी तरक्की मरहून मिन्नत है इल्म की। सारी तरक्की डिपेंड है इल्म की। जहाँ इल्म होगा वहीं पर तरक्की होगी, जहाँ इल्म होगा वहीं पर इर्तिका पाया जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहीं पर इंसान रुश्द और ताली की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह है दीदाने मोहतरम, दुनिया की सारी तरक्की डिपेंड है इल्म के ऊपर। तो इल्म कहाँ से आया, ये मेरा बुनियादी सवाल है। इल्म इंसान का कहाँ से हासिल होगा? कहा देखो, इल्म अगर हासिल करना है तो तुम्हें कुरान से वाबस्ता होना पड़ेगा और अहले बैत से वाबस्ता होना पड़ेगा। कुरान मुकम्मल इल्म है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व मुहैमिनन अलैहि। कुरान के अंदर तमाम इलाही किताबों का इत्र और निचोड़ मौजूद है। अजीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद का पूरा कुरान इल्म है, सफ़ा सफ़ा इल्म है, सूरा सूरा इल्म है, आयत आयत इल्म है, नुक्ता नुक्ता इल्म है। अगर नुक्ता नुक्ता इल्म ना होता तो कभी भी अमीर कायनात न फरमाते अना नुक्ततो तहतल बा। अली उस नुक्ता कमाल का नाम है जो बे के नीचे दिया जाता है। इसका मतलब है दीदाने मोहतरम, दुनिया की तमाम तरक्की डिपेंड है इल्म के ऊपर और इल्म डिपेंड है कुरान के ऊपर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर। बस फर्क इतना है, जब तक इल्म खामोश होता है उसे कुरान कहा जाता है और जब इल्म को कुव्वते गोयाई मिल जाती है तो उसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहा जाता है। तो मैं जुमले को अर्ज करूं, पूरी दुनिया की तरक्की डिपेंड है इल्म के ऊपर और इल्म डिपेंड है कुरान और अहले बैत के ऊपर। तो दुनिया की तरक्की डिपेंड है कुरान और अहले बैत के ऊपर। इसीलिए सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया है, दुनिया में कोई इल्म तुमको सही इल्म नहीं तुम तक पहुंचने वाला है, चाहे वो शर्क में हो चाहे वो गर्ब में हो। अगर तुम्हें इल्म सही हासिल होने वाला है तो तुम्हें अहले बैत के दरवाजे पर आना पड़ेगा। यही वो दरवाज़ा है जहाँ से इंसान को सही इल्म मिलेगा और जब सही इल्म हासिल करेगा तो उसे हयात तय्यबा भी मिल जाएगी, पाकीज़ा ज़िंदगी भी अता हो जाएगी और हुसैनी तर्ज ज़िंदगी भी तुम्हें हासिल हो जाएगी। तो हमें हुसैनी तर्ज ज़िंदगी अगर हासिल करना है तो हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, आपकी खिदमत में चंद फ़क़रे मसाइब के आप पढ़ना चाहता हूँ। ये वो अय्याम हैं जो अय्याम सोगवारिये अबा अब्दुल्लाह हुसैन व असीरिये अहले हरम
ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سخت ایام ہے، پڑھنا آسان ہے۔ آج کورونا کے ایام میں دیکھ لیا، اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو گھر کے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ حیات طیبہ یہاں سے ملتی ہے۔ جلتے ہوئے خیام کے اندر بھی بندگی پروردگار کا اتنا خیال ہے کہ جا کر امانت الہی کو اپنے کاندھوں پر لے کے آتی۔ شام غریبہ میں سجدہ خالق میں سر رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو نماز دیر میں پڑھتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کوئی بڑا حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو بندگی پروردگار آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا والے تھے، یہ حسینی طرز زندگی ہے۔ شام غریبہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو سید سجاد نے سجدہ خالق میں سر رکھا ہے، تو جب تک 11 محرم کی سفیدی صبح نمودار نہیں ہو گئی تب تک سجدہ خالق سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ عزیزو، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جدھر ریگزار زمین کرب و بلا پر 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے، کسی خاتون سے کہا جائے تنہا اکیلی اس میت کے بغل میں پوری رات تمہیں اس گھر میں رہنا ہے، کیا وہ رہ پائے گی؟ نہیں، نازک مزاج ہوتی ہے، نازک دل ہوتی ہے، نہیں رہ پائے گی۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو شہزادی اولیا مقام پر، ریگزار زمین کرب و بلا پر 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، لیکن تنہا زینب کبھی اون محمد کے لاشوں کو اٹھا کر کہتی تھی اللہم تقبل ھذا قربان، اے میرے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ کبھی سرکار سید الشہداء کے لاشے کو لے کر آواز دیتی تھی اے میرے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ 72 لاشوں کے درمیان بی بی پوری رات گزار دیتی ہیں، اور ادھر سجدے ہیں، ادھر شام غریبہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، لیکن وہ بندگی پروردگار، وہ سجدہ شکر، وہ اللہ کی بندگی اطاعت جہاں سے حیات طیبہ کا مفہوم ملتا ہے۔ ہاں عزیزو، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ قافلے کو ادھر سے گزارا جا رہا ہے جہاں پر شہداء کی لاشیں ریگزار زمین کرب و بلا پر پڑے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو عابد بیمار نے دیکھا۔ ارے دشمنوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا ہے، لیکن ہائے رے میرا بابا ریگزار زمین کرب و بلا پر بے غسل کفن پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھوپھی نے پوچھا اے میرے لال سید سجاد کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ مردوں میں تم ہی باقی ہو۔ فرمایا اے پھوپھی اماں، ارے جس کے باپ کا لاشا ریگزار زمین گرم پر بے غسل کفن پڑا ہو، وہ بیٹا کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر، ارے گلے میں توقے خاردار۔ مدینے کا رک کر کے آواز دی یا جد علیک ملیکۃ السماء وھذا حسین مرمل بالدماء۔ ازادارو تسلی دی جناب زینب نے، اے میرے لال یہاں پر روضہ بنے گا، زائرین دور دور سے آئیں گے اور روضہ آباد ہوگا۔ آج دیکھیے کروڑوں کا مجمع اربعین میں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس سال اربعین میں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں ازادارو، وہ دعا جو تھی اور تمنا تھی پوری ہوئی، لیکن ابھی قافلہ چند قدم آگے بڑھا تھا۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ جو متغیر ہوا تھا، پھوپھی نے تسلی دے دی تھی، لیکن اب جناب زینب کے چہرے کا متغیر ہوا جب رنگ، عجیب کیفیت ہے دارو۔ ارے اونٹ کی پشت سے اپنے کو زمین کرب و بلا پر گرا دیا۔ ارے میرا سلام ہو، امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو ارے اس شہزادی پر جو اونٹ کی بلندی سے گری اور جس کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ ہاں دارو، میں کہوں گا عباس اگر آپ کے ہاتھ کٹ چکے تھے، آپ منہ کے بل ارے گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے۔ آئیے دیکھیے یہ آپ کی بہن زینب اونٹ کی بلندی سے زمین کربلا پر آ رہی ہے اور ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے۔ آخری جملہ دارو، اب چہرہ جب بدلا، جب مرتبہ سید سجاد نے پوچھ لیا پھوپھی اماں ابھی تو آپ تسلی اور دلاسا مجھے دے رہی تھی، آپ کا کیا عالم ہے؟ کہا میرے لال مجھے مدینے کا ایک منظر یاد آ گیا۔ میں چھوٹی سی تھی، سینے خانہ میں سو رہی تھی، ایک مرتبہ جو میری آنکھ کھلی تو عجیب منظر دیکھا۔ ارے چاروں طرف دھوپ ہے لیکن مجھ پر سایہ پڑ رہا ہے۔ اب جو میں نے نگاہوں کو اٹھایا تو دیکھا یہی میرا بھائی حسین، ابا کا سایہ
سایہ کیے ہوئے تھا کہ زینب پر دھوپ نہ پڑ جائے. میرے لال سید سجاد تم ہی بتاؤ, آج اسی بھائی کی بہن کربلا سے کوفہ جا رہی ہے اور بھائی کی پامال شدہ لاشا ارے بے غسل کفن ہے اور اس کے لاش پر کوئی لباس بھی نہیں ہے. اے سید سجاد, ارے زینب کی چادر بھی لٹ چکی ہے, اگر وہ چادر ہوتی تو اپنے ماں جائے کی لاش پر اڑا دیتی, لیکن اے میرے لال سید سجاد وہ بہن اتنا مجبور ہے. ایک بار زینب نے بھی مرثیہ پڑھ دیا, یا جدہ علیک ملیکۃ السما, اے لانا رسول خدا آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی, مگر یہ آپ کا لال حسین ڈگزار زمین کربلا پر بے غسل کفن پڑا, غسل کفن دینے والا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضاء تسلیما لامرہ. خدایا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اللہم عجل لولیک الفرج, اس مہلک امراض کا خاتمہ فرما, آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات سے التماس ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ظفر ابن یاسین, حسینہ بنت محمد, ابراہیم ابن قاسم علی, علی محمد ابن فرمان علی, زبیدہ بنت محمد علی, آل مرحوم آف ویرانی, مرچنٹ, پنجوانی, داور, مخی فیملیز اور جملہ مومن و مومنات اپنے اپنے آباء و اجداد کو پڑھ کر کے بخش. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی